अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि इस साल ईद की नमाज़ ईदगाहों में और मस्जिदों में नहीं, ईदगाहों में तो मुकम्मल नहीं और मस्जिदों में ज़्यादा तादाद में नहीं है, जो हज़रात घरों के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं और ईद की नमाज़ अपने ही मकामात में अदा करना चाहते हैं, उनके लिए बड़े आसान तरीक़े से ईद की नमाज़ का तरीक़ा और ख़ुतबे का तरीक़ा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तवज्जो के साथ सुने, बहुत आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े कामा कर डालते हैं, घबराते नहीं। अल्लाह की इबादत में डरने की क्या ज़रूरत है। इस्तेहज़ार के साथ हाज़री व हुज़ूरी, ये मेरे शेख ख़ुतबे आलम फरमाते हैं, हाज़री और हुज़ूरी ये दोनों चीज़ों के साथ अगर हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कोई फ़र्क पैदा नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ किया और दूसरी क्लिप में भी आया कि जुमे के मौके पर खुतबा पहले होता है, नमाज बाद में होती है, लेकिन ईद में नमाज पहले है और खुतबा बाद में है। ईद के दिन गुस्ल कर लें, जो कपड़े आपके पास हैं पाकीज़ा बेहतरीन ख़ूबसूरत, वो कपड़े ज़ेबतन कर लें। और ये जो ख़ास मैं नमाज जो पढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ईद की मुकम्मल तैयारी करते ही तकबीर पढ़ना शुरू कर दे और बड़े अच्छे अंदाज से तकबीर पढ़े, जो तर्ज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे इलाक़ों में मशहूर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और जो हज़रात घर के अंदर ईद की नमाज़ के लिए तय हुए हैं, दो साहबाब उनको एक तय वक्त तय बता दें और बेहतरीन मुसल्ला बिछा दें। और उसके बाद अगर आप लोगों को तरीक़ा मालूम हो गया अच्छे तरीक़े से, तो फिर आने वालों को एक मरतबा तरीक़ा बता दें। पहले सफ़ों में खड़े हो जाएं, एक सफ़ या दो सफ़ जितने हज़रात हैं। उसके बाद नीयत कर लें, नीयत ज़बान से या दिल से, दोनों शक्ल व सूरत सही से। नीयत इस तरीक़े से करें, ऐ अल्लाह, मैं ईद उल फ़ित्र की 2 रकात वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ता हूँ, वास्ते अल्लाह के मुँह तरफ क़िबले के, ये कह दे। और उसके बाद पहली तकबीर कहे ऐसे अल्लाहु अकबर, तकबीर कहकर हाथ बांध लें। पहली तकबीर पे हाथ बांधना है, गौर से सुने, सना पढ़ लें। उसके बाद दूसरी तकबीर कहे अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दें। तीसरी तकबीर कहे अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ उठाए छोड़ दें। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ उठाएं और हाथ बांध लें। समझ में आई बात? पहली तकबीर में हाथ बांधना, दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ना, तीसरी तकबीर में हाथ छोड़ना, चौथी तकबीर में हाथ बांधना पहली रकात में। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ें। और जहाँ तक हो सके इन मौक़ों पर छोटे सूरे पढ़ ले, बेहतर है, ताकि पहली मर्तबा नमाज़ पढ़ाने का मौका मिला है, कोई भूल गफलत सहू ना हो। जो सूरा आपको याद आता है, कुल या अय्युहल काफिरून अगर आता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ये आता है, जो सूरा आपको याद आता है, या इन्ना आते ना पहली रकात में पढ़ ले। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलकर रुकू को जाए, रुकू की तस्बीह पढ़े, फिर रुकू से उठे, 2 सजदे करें, उसके बाद सीधे उठकर खड़े हो जाए, पहली रकात ख़त्म। दूसरी रकात में उठकर खड़े होते ही सूरह फातिहा पढ़े बिस्मिल्लाह के साथ, फिर ज़म सूरा कोई छोटा सूरा पढ़े बिस्मिल्लाह के साथ, खिरात हो गई। अब तकबीरात कहना है दूसरी रकात में।
پہلی تکبیر کہے اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر کہے ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر کہے ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر میں رکوع کو چلے جائیں۔ پھر رکوع 2 سجدے ہوں گے، قاعدہ ہوگا اتحیات پڑھو، درود پڑھو، دعائے معصورہ پڑھو، سلام پھیرو، نماز ختم۔ کتنا آسان ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، پہلی رکعت میں پہلے تکبیرات، دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات۔ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا، دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنا، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنا، چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھنا۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات، اس کے بعد تکبیرات، پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا، دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا، تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا، چوتھی تکبیر میں رکوع کو جانا، ختم۔ الحمدللہ۔ سکے تو کیا نہیں آتا، بغیر سکے کے کیا کیا کی کر ڈال رہی ہیں۔ سکے تو نماز پڑھانے نہیں آئے گا۔ سکو نوجوانوں، سکو۔ نماز ہو گئی، اب خطبہ کیسا دینا حضرت؟ نہیں دیے تو بھی چلتا، لیکن دے دیں۔ خطبہ بہت آسان ہے، میں بتاتا ہوں، دیکھو۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ خطبہ یاد کرنا بھی نہیں پڑے گا، یاد ہے، خطبے آپ کو یاد ہیں۔ میں بتاتا ہوں، سنو۔ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، 3 مرتبہ تکبیر کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات ہو گئے۔ صبح کلمہ پڑھ دیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد بول کر بیٹھ جائے کرسی میں۔ پہلا خطبہ ہو گیا۔ پھر دوسرے خطبے کے لیے اٹھے، پھر وہی 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چاروں کلمہ ہی پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا تو آتا ہی ہوگا، ربنا بھی داخل کر لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ درود بھی تو آتا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر تکبیر 1 مرتبہ پڑھ دیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا خطبہ بھی ادا ہو گیا۔ بیٹھ کر دعا کر لیجئے، جو مانگنا مانگیے، دعا کا وقت ہے۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، بندوں کو بہت عطا کرتے ہیں۔ عید کے بعد میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک بھارت میں ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ وہ آغاز لاک ڈاؤن کے ختم سے نہیں بلکہ ہماری دعاؤں سے ہوگا۔ انشاءاللہ خوب دل کھول کر دعا کرے، اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائے وغیرہ کرے۔ جہاں تک مسافہ کا مسئلہ ہے، ہرگز مسافے وغیرہ نہ کرے۔ گھر کے افراد ہیں تو آپس میں کر لے، باہر جا کر مسافہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ سب قانون کے خلاف ہے، کیونکہ اس وقت قانون ایک دوسرے کے مسافے پر، معانقے پر، یہ سب سنت کی چیزیں ہیں۔ بوقت ضرورت سنت مؤکدہ بھی نہیں، سنت غیر مؤکدہ ہے، بوقت ضرورت اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور
یہ مسافے کو، معانقے کو لاک ڈاؤن کے سامنے اور کرونا وائرس کے سامنے مذاق نہ بنائے۔ کل ہی میں نے ایک چھوٹی سی کلپ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ 1 میٹر دور کھڑے ہو کر چپکے اشارے سے ایسے گلے مل رہے ہیں۔ معانقہ نبی کا عمل ہے، اس کا مذاق کرو گے تو ایمان کو خطرہ پہنچے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دور سے ایسے ہاتھ کی کہتا لاک ڈاؤن کرونا وائرس لگ جاتا بول کر ایسے دور سے، انہیں ادھر سے دور سے ہاتھ اٹھا رہا، انہیں دور سے ہاتھ اٹھا رہا، یہ سب بالکل سنت کے اعمال کے ساتھ مذاق ہے۔ اس قسم کا مذاق نہ کرو۔ گھر کے افراد ہیں یا ایک محلے کے افراد ہیں، وہ اگر مصافحہ کر لے، ہاں البتہ یہ ایک دوسرے دور سے دیکھے السلام علیکم، عید مبارک، تقبل اللہ لنا منکم، اگر یہ بھی بول سکتے ہیں تو آپ بول لے سکتے ہیں، لیکن مذاق نہ کرے، کیونکہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔